تھا، لیکن نہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان میں بھی کئی طرح کے مذہب والے ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، غیر مسلم ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، لیکن اللہ نے ان تمام مذہب والوں میں سے چن کر ہم کو مسلمان بنایا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور پھر ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈالا۔ ذمہ داری ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جب اللہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر عبادت میں غلطی، کوتاہیاں، لغزشیں یہ ہونا ممکن ہے، کیونکہ انسان گناہ اور خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ وہ انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے سے گناہ ہو سکتا ہے، ہر بندے سے خطا ہو سکتا ہے، ہر بندے سے لغزش ہو سکتی ہے، لیکن گناہ ہو جانا حیرت انگیز نہیں ہے۔ گناہوں پہ اڑے رہنا، گناہوں پہ ڈٹے رہنا، یہ حیرت انگیز بھی ہے اور مصیبت بھی ہے۔ جیسے کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، سب سے بہترین طریقہ ہے کہ وہ فوراً اپنی گناہوں سے رجوع کرے، توبہ و استغفار کرے، رب سے معافی و تلافی کرے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر ہر بنی آدم خطا کار ہے، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ مفسر ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ اتقیاء ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ حافظ ہو، دنیا کا کسی بھی لائن کا آدمی کیوں نہ ہو، ان سے گناہ ہونا ممکن ہے، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب گنہگار ہیں، اور بہترین گنہگار آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ بہترین گنہگار کون ہے؟ ہم بھی گنہگار ہیں، اور سب کے سب گنہگار ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام، جتنے بھی اتقیاء ہیں، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے وہ مجدد الفسانی ہو، چاہے وہ دہلی والے نظام الدین اولیاء ہو، سب گنہگار ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی تھی، لیکن غلطی ہو جانا حیرت انگیز نہیں، غلطیوں پہ اڑے رہنا۔ جیسے ہمیں گناہ ہو، ہمیں چاہیے کہ فوراً اس کی معافی تلافی کرے اور اس سے فوراً رجوع کر لے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اللہ کو یہ بہت پسند آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے خالص توبہ کرو سچے دل کے ساتھ، امید ہے کہ تمہارے پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ جائیں گی۔ اللہ کہتا ہے کہ خالص توبہ کرو، سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اعتراف بھی کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے، اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ بہت نیک بخت آدمی ہے، وہ بہت سعادت والا آدمی ہے کہ جس کے کل قیامت کے دن نام اعمال میں سب سے زیادہ توبہ و استغفار۔ اس لیے ہمیں کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے کہ ہم گناہ کر دیے، اب مجھے معافی نہیں مانگنا، میں نے گناہ کرا، اس سے پہلے بھی میں نے معافی مانگا، پھر گناہ کے بعد اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، ایسا ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دین میں 100 مرتبہ گناہ کریں، آپ 100 مرتبہ آئے اور اللہ سے معافی مانگے جائے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن رحمت سے مایوسی ہونا یہ کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گنہگار توجہ چاہوں گا آپ سبھی لوگ کا، چند منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے حضرت اسٹیج پہ تشریف فرمائے، میں چند منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا، بس آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گنہگار شخص تھا، لوگ ان سے اتنا پریشان ہوئے ان کی گناہوں کی وجہ سے، تو لوگوں نے انہیں اپنے شہر سے نکال دیا، انہیں اپنے شہر سے نکال دیا، وہ بندہ ایک ویران جگہ پہ رہنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن آیا، اس کا وفات ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک میرا ولی انتقال کر گیا ہے، اے موسیٰ جا اس کی جنازہ میں شرکت کر، اس کو غسل و کفن دے اور اعلان کر دے کہ جو بھی بندہ اس جنازے میں شرکت کرے گا، جو بھی بندہ اس جنازے میں شرکت کرے گا، اس جنازے کی برکت سے ہم اس کا بھی گناہ معاف کر دیں گے، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی بندہ ہے، یہ تو وہی بندہ ہے جو اتنا بڑا گنہگار تھا، جس سے ہم لوگ تنگ آ کر اپنے شہر سے نکالا تھا، یہ تو وہی بندہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ وہی بندہ ہے جس سے ہم لوگ پریشان ہو کر اپنے شہر سے نکالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب سوچ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ جا اس کے جنازہ میں شرکت کر، غسل و کفن دے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ گنہگار ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ میرا ولی ہے، یہ تیرا نافرمان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے جنازے میں جو بھی شرکت کرے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا نافرمان تھا کہ میں اس کو اپنے شہر سے نکال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب ہے، اللہ سے کہتے ہیں اللہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا، آپ کچھ کہہ رہے یہ کچھ کہہ رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اللہ کہتا ہے موسیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ گنہگار تھا، یہ نافرمان تھا، ان کا صدر گناہوں میں پڑتا تھا، ان کا شام گناہوں میں پڑتا تھا۔ جب لوگوں نے اپنے شہر سے نکال دیا، جب انہوں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، جب اس کے دوست بھی نظر نہیں آئے، جب ان کے پڑوسی بھی نظر نہیں آئے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، سوائے میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے سب کو دماغ سے نکال کر اور کہا ہے اللہ میں تیرے بندوں میں سے تو ایک بندہ ہوں، میں تمہارے شہر سے نکالا ہوا ایک غریب الوطن ہوں، مولا اگر میں جانتا کہ اگر تو مجھے معاف کر دے گا، اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرے رزق میں کمی آ جائے گی، اگر تو مجھے سزا دے گا تو تیرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، تیرے دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو میں اللہ ہرگز یہ سوال نہیں کرتا، میں ہرگز یہ سوال نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے قرآن میں نازل کیا ہے ان اللہ غفور رحیم، تو نازل کیا ہے بندہ کوئی بھی گناہ کرے میرے سامنے ہاتھ والا ہے اس کو معاف کرتا ہوں۔ بس اللہ یہ امید ہے آپ سے کہ آپ مجھے نا امیدی من کر مجھے معاف کر دے، اور میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ موسیٰ بتا یہ بندہ اپنے گناہوں سے رجوع کر رہا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، میرے سامنے تڑپ رہا ہے، کیا میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں اس کو رد کر دوں، میں اسے معاف نہ کروں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟
موسیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا. توجہ کرنا کہ ایک بندہ ایسا بندہ جس کو لوگوں نے پریشان ہو کر اپنے شہر سے نکالا تھا، جب انہوں نے ایک بار اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیے.